بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹروڈکشن ٹو بزنس میں آج ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسک لیگل ڈاکومنٹس ایشوڈ بائی اے کمپنی۔ Basic legal documents. A public limited company a public company must have three basic legal documents: memorandum of association, article of association اور prospectus۔ یہ تین ڈاکومنٹس جو کہ آلریڈی ہم نے فارمیشن میں جب انکارپوریشن کے سٹیج میں ہم یعنی سیکنڈ سٹیج ہماری جو انکارپوریشن کی تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب پروموٹرز کمپنی کو رجسٹر کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے رجسٹرار آف کمپنیز کے ساتھ ان تین ڈاکومنٹس کو سبمٹ کرنا تھا، جو کہ یہ بنیادی قانونی ڈاکومنٹس ہیں جو کہ کمپنی انکارپوریشن کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اب ان ڈاکومنٹس کو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ ڈاکومنٹس ہے کیا اور ان ڈاکومنٹس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پہلا جو ہمارا بنیادی لیگل ڈاکومنٹ ہے وہ ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن۔ دا میمورینڈم آف ایسوسیشن از دا کنسٹیٹیوشن آف اے کمپنی، یہ کمپنی کا آئین ہوتا ہے۔ اٹ از آلسو نون ایز دا چارٹر آف اے کمپنی، یہ کمپنی کا چارٹر یعنی آئین کہلایا جاتا ہے۔ اٹ دیئر فور ڈیفائن ایز ویل ایز کنفائن دا پاور آف اے کمپنی، اس لیے یہ آئین جو ہے یہ ڈیفائن بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کنفائن یعنی محدود بھی کرتا ہے اختیارات یعنی پاور آف دا کمپنی کو۔ اٹ ناٹ اونلی شو دا آبجیکٹ آف دا فارمیشن آف اے کمپنی، یہ صرف کمپنی فارمیشن کا جو مقصد ہے وہ شو نہیں کرتا، بٹ آلسو سیٹ آؤٹ دا لمٹس بیانڈ وچ اٹس ایکشن کین ناٹ گو، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام حدود کو بھی متعین کرتا ہے جس سے کمپنی آگے نہیں جا سکتی۔ اٹس مین پرپز از ٹو انیبل شیئر ہولڈر، اس کا بنیادی مقصد کہ شیئر ہولڈر کو قابل بنائے، کریڈیٹر کو، اینڈ آل دوز ہو ڈیل ود کمپنی، جو کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ٹو نو دا پاور آف اے کمپنی، کہ وہ پاور آف دا کمپنی کو جان سکے۔ یعنی وہ لوگ جو کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں شیئر ہولڈر کی شکل میں، کریڈیٹر کی شکل میں یا دوسرے لوگوں کی شکل میں، تاکہ اس کو کمپنی کی پاور کا پتہ ہو۔ بیانڈ وچ اٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، جو ان رولز کی، ان لمٹس کی، ان حدود کی بغیر یعنی علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا یہ کمپنی کا آئین جو کہ ایک انتہائی اہم ڈاکومنٹ ہے، یہ کمپنی اور ان کے شیئر ہولڈر کے درمیان ایک قسم کا معاہدہ ہے۔ یہ ڈاکومنٹ ایک ایسی ڈاکومنٹ ہے جو کمپنی سے باہر عوام کی رہنمائی کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ اس سے کمپنی کی اختیارات اور ان کی وسعت اور لمٹس کا پتہ چلتا ہے۔ کمپنی صرف انہی اغراض و مقاصد یعنی انہی آبجیکٹیو کے لیے کام کر سکتی ہے جن کی اس کی آئین میں وضاحت کی گئی ہو۔ تو لہٰذا یہ کمپنی کا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں کمپنی کے لیے ایک باؤنڈری یعنی ایک لمٹ اور اس کی پاور کو متعین کرتا ہے۔ اب یہ ڈاکومنٹ پرنٹڈ ہونا چاہیے، ڈیوائڈڈ انٹو پیراگراف ہونا چاہیے، باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ وار اس پہ نمبر ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس پہ تمام ممبرز کی، تمام پروموٹرز کی دستخط ہونی چاہیے، جو کہ کم از کم ان کی تعداد 7 ہو، اور اگر یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو ان کی تعداد کم از کم 2 ہو۔ The main clause of the memorandum of a company limited by share has been described in section 16, 17 and 18 of the company's ordinance as under۔ اور اس ڈاکومنٹ کی، اس میمورینڈم کی جو بنیادی حصے ہے، جو بنیادی کلازز ہے، جو بنیادی شقص ہے جو کہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز کے لیے ہے، ان کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کی سیکشن 16, 17 اور 18 میں باقاعدہ طور پر مینشن کی ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔
کلازز آف میمورینڈم آف ایسوسیشن. یعنی اب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو کمپنی کا آئین جو کمپنی کی پاور اور اس کی لمٹس متعین کرتا ہے، اور جو کمپنی اور باہر کے لوگوں کے ساتھ ایک ربط کا کام کرتی ہے، تو اس میں اس ڈاکومنٹ میں اصل میں ہوتا کیا ہے. تو لہٰذا کمپنی آرڈیننس اس ڈاکومنٹ میں جتنی بھی کلازز ہیں اس کے بارے میں سیکشن 16، 17 اور 18 میں ڈسکرائب کرتا ہے. اور وہ پہلا کلاز جو اس ڈاکومنٹ میں ہونا چاہیے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے نیم کلاز. یعنی نیم کے کلاز میں کمپنی کا نام مینشن ہوگا. تو باقاعدہ طور پر کمپنی کا اپنا ایک نام ہوگا جو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہوگا. اب یہ نام جو ہوگا یہ دوسری کمپنی کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا ہو. ساتھ ساتھ یہ نام کسی بادشاہ، ملکہ یا کسی شہنشاہ کے نام کے ساتھ، یا کسی گورنمنٹ باڈی یا WHO جیسا کوئی ادارے کے ساتھ مماثلت نہ رکھتا ہو. اور ساتھ ساتھ یہ نام گورنمنٹ کی طرف سے معترض نہ ہو، اس پہ گورنمنٹ کا کسی قسم کا اعتراض نہ ہو. دوسری بات کہ کمپنی آرڈیننس پرووائڈ کر دیتی ہے کہ پبلک کمپنی کے نام کے ساتھ آخر میں لفظ لمیٹڈ لکھا جانا چاہیے، اور اگر پرائیویٹ کمپنی ہے تو اس کے نام کے ساتھ آخر میں پرائیویٹ لمیٹڈ کا لفظ لکھنا ضروری ہے. تو لہٰذا نیم کے کلاز میں کمپنی کے نام کے بارے میں لکھا جاتا ہے، یعنی کمپنی کا نام لکھا جاتا ہے. This clause states the name of the company. A company may select any name, but it should not resemble the name of any other company. It should also not contain the word like king, queen, emperor, government bodies, WHO, etc. The name should not be objectionable in the opinion of the government. The company's ordinance provides that the name of company must end with word limited, so that the entire person dealing with the company must know that the liability is limited to the extent of their share. In the case of private limited company, the words private limited to be used as the last word of the name. اب اس میمورینڈم کا دوسرا جو شق ہے وہ ہے سچویشن کلاز اور سچویشن آف رجسٹرڈ آفس. اس کو ڈومیسائل کلاز بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس کلاز میں اس شق میں کمپنی کی رجسٹرڈ آفس، یعنی جہاں کمپنی کا رجسٹرڈ آفس ہوتا ہے، جہاں کمپنی لوکیٹڈ ہوتی ہے، اس اسٹیٹ، اس صوبے اور اس شہر کا نام اور اس کی مکمل ایڈریس لکھی جاتی ہے، تاکہ جو لوگ اس کمپنی کے ساتھ کارسپانڈنس کرنا چاہتے ہیں ان کو اس رجسٹرڈ آفس یا کمپنی لوکیشن کا پورا علم ہو. It is also known as domicile clause. The company is required to state the name of the province in which the office is situated. It is also necessary to give the exact address and name of the city where the company is located. تو اس کلاز میں کمپنی نے باقاعدہ طور پر اپنی رجسٹرڈ آفس کی کمپلیٹ ایڈریس دینی ہے. تیسری کلاز جو ہے وہ ہے آبجیکٹ کلاز. دس از دا موسٹ امپارٹنٹ کلاز آف دا میمورینڈم. آبجیکٹ کلاز یعنی مقاصد کا شق یا مقاصد کی شق. تو لہٰذا یہ اس میمورینڈم کی بنیادی اہم کلاز ہے. In this clause it is mentioned، اور اس کلاز میں یہ بات منشن ہے، یعنی منشن ہوگی what type of business company will do، کہ کمپنی کی کاروبار کی نوعیت کیا ہوگی. If the company does not work according to its objects
اور اب اگر کمپنی اپنی کاروباری نوعیت کے مطابق کام نہیں کرتی، یعنی جس مقصد کے لیے کمپنی فارم ہو گئی ہے اور اس کے میمورنڈم میں جس کاروبار کا ذکر ہے اگر وہ نہیں کرتی، then this action would be considered as illegal. تو لہٰذا پھر وہ کام جو کمپنی کرتی ہے وہ غیر قانونی تصور ہوگی۔ تو لہٰذا آبجیکٹ کی کلاس میں کمپنی نے باقاعدہ طور پر اپنی کاروباری نوعیت اور اس کی وسعت کو مینشن کرنا ہوگا، اور پھر اس آبجیکٹ کے علاوہ کسی قسم کا دوسرا کام وہ قانونی طور پر نہیں کر سکتی۔ چوتھی جو کلاز ہے وہ ہے کیپٹل کلاز، یعنی سرمائی کا شق۔ اس شق میں یعنی اس کلاز میں کمپنی باقاعدہ طور پر میمورنڈم میں اپنی کیپٹل کے بارے میں مینشن کرتی ہے کہ اس کمپنی کا کل سرمایہ کتنا ہوگا، یہ سرمایہ کتنی حصص میں یعنی کتنی شیئرز میں تقسیم ہوگا، اور ہر شیئر کی ویلیو کتنی ہوگی۔ تو لہٰذا کیپٹل کلاز میں تمام انفارمیشن کیپٹل کے بارے میں لکھی جاتی ہے۔ ففتھ جو کلاز ہے وہ ہے لائبلٹی کلاز۔ لائبلٹی کی کلاز میں جو کہ ذمہ داری کی شق ہے، اس میں کمپنی نے باقاعدہ طور پر یہ مینشن کرنی ہے کہ کمپنی کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے۔ اگر کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی لائبلٹی پھر لمیٹڈ ہوگی، اور اس شق جس میں لائبلٹی کے بارے میں لکھا ہو کہ کمپنی کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے، تو پھر شیئر ہولڈر کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کی لائبلٹی اس کی شیئر کی حد تک محدود ہے۔ It is clearly written in the memorandum that the liability of the shareholder is limited or unlimited، تاکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ہماری لائبلٹی لمیٹڈ ہوگی یا انلمیٹڈ ہوگی۔ 6 نمبر جو کلاز ہے وہ ہے ایسوسیشن کلاز۔ ایسوسیشن کلاز، this clause contains a declaration by the subscriber promoters that they are desirous to form a company and agree to have a number of shares written against their name۔ اس شق میں سبسکرائبر یعنی پروموٹر باقاعدہ طور پر یہ اقرار کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر کمپنی فارمیشن کی خواہش مند ہیں، اور اس بات پہ راضی ہے کہ جتنے شیئرز ان کے نام کے اگینسٹ لکھے ہیں یہ انہوں نے لینے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شق میں کمپنی پروموٹر باقاعدہ طور پر یہ اقرار کر دیتے ہیں کہ ہم کمپنی بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کمپنی میں اتنے انویسٹمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایچ سبسکرائبر از ریکوائرڈ ٹو ٹیک ایٹ لیسٹ 1 شیئر ایچ۔ اب ہر پروموٹر یعنی سبسکرائبر پہ یہ لازم ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ میمورنڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کو سائن کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ کم از کم 1 شیئر ہو۔ زیادہ جتنا یہ لے سکتے ہیں لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان کے پاس 1 شیئر کا ہونا لازمی ہے۔ دوسری جو ہماری ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن کمپنی کی قواعد اور ضوابط ہوتی ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن آر دا بائی لاز آف اے کمپنی، یہ کمپنی کی بائی لاز ہوتی ہے، رولز ہوتی ہے۔ It includes the rules and regulation necessary to manage the internal affairs of the company and to achieve the objectives stated in the memorandum۔ اس ڈاکومنٹ میں وہ تمام رولز اور ریگولیشن جو کہ ضروری ہوتی ہے کمپنی کی اندرونی معاملات کو چلانے کے لیے، اور کمپنی کی وہ مقاصد جو کہ میمورنڈم میں ہم نے منشن کی ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام قواعد اور ضوابط شامل ہوتے ہیں۔
The article of association describes the powers of the directors, other officers, and of the shareholder as to vote. آرٹیکل آف ایسوسیشن جس طرح اندرونی معاملات کے لیے قواعد اور ضوابط ہوتی ہے تو یہ ڈائریکٹرز کی، ادر آفیسرز کی اور شیئر ہولڈر کی پاورز اور شیئر ہولڈر کی ووٹ رائٹ جس کا وہ بنیادی حق ہے یہ ڈسکرائب کر دیتا ہے. تو لہٰذا میمورینڈم اور آرٹیکل میں بنیادی فرق یہ ہوا کہ میمورینڈم کمپنی کا وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ کمپنی اور باہر کے لوگوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کمپنی کی اندرونی معاملات کو چلانے کے لیے قواعد اور ضوابط ہوتی ہے. اب آرٹیکل آف ایسوسیشن خواہ مسٹ بی ان پرنٹڈ فارم، یہ بھی ڈیوائڈڈ انٹو پیراگرافز ہونا چاہیے، نمبرڈ کنزیکٹیولی یعنی سلسلہ وار اس پہ نمبر ہونا چاہیے، سائن بائی دا شیئر ہولڈر، سائن بائی دا سبسکرائبر یعنی پروموٹر نے اس پہ سائن کرنی ہے اور ان کی تعداد بھی کم از کم 7 ہو اور یہ پراپرلی ڈیٹڈ ہو. اسی طرح اس آرٹیکل میں جن چیزوں کے بارے میں رولز ریگولیشن ہوتی ہے اس میں پہلی رولز ہے اور پہلی ریگولیشن ہے اباؤٹ دا اماؤنٹ آف شیئر کیپٹل ایشوڈ اور ٹرانسمیشن آف شیئر، کہ ہماری کتنی شیئر ہم ایشو کریں گے اور پھر ہم ٹرانسمیشن آف شیئرز کس طرح کریں گے. دوسری جو کنٹینٹ ہے اس کی وہ ہے رولز ریگارڈنگ دا رائٹ آف شیئر ہولڈر ریگارڈنگ دا ووٹنگ اینڈ ڈیویڈنڈ، کہ شیئر ہولڈر کی رائٹس آف ووٹنگ اور ڈیویڈنڈ اس کی مطابق رولز ریگولیشن. رولز ریگارڈنگ دا ایشو آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز، شیئرز اور ڈیبینچرز کی ایشو کے مطابق رولز. پروسیجر ایز ویل ایز ریگولیشن ان ریسپیکٹ آف کال آن شیئرز، وہ طریقہ کار اور ریگولیشن یعنی قواعد کہ کس طرح کالز آن شیئر دیا جائے گا. مینرز آن ٹرانسفر آف شیئر، شیئر آپ ٹرانسفر کیسی کی جائے گی یعنی ٹرانسفر آف شیئرز کس طرح کیا جائے گا. رولز ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر، ڈائریکٹر کو کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا. مینیجنگ ڈائریکٹرز، ایجنٹ، سیکریٹریز اینڈ ٹریجرر یعنی ان تمام لوگوں کو کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا اس کے مطابق رولز. نمبر، کوالیفیکیشن، ریمونریشن، پاور اینڈ لائبلٹیز آف ڈائریکٹر یعنی رولز ریگارڈنگ دا نمبرز آف ڈائریکٹرز، دیئر کوالیفیکیشن، دیئر ریمونریشن، پاور اینڈ لائبلٹیز آف دا ڈائریکٹر. رولز ریگارڈنگ ڈکلیریشن آف ڈیویڈنڈ، کہ ڈیویڈنڈ کو کس طرح ڈکلیئر کیا جائے گا، کب ڈکلیئر کیا جائے گا. رولز ریگارڈنگ کنویننگ اینڈ کنڈکٹ آف میٹنگ ود ریفرنس ٹو نوٹس، کورم، ریزولوشن ایٹسیٹرا، یعنی یہ رول ہم نے مطلب رولز ریگارڈنگ دا کال یعنی سمن میٹنگ کو کس طرح کال کیا جائے گا، اس کو کس طرح سمن کیا جائے گا اور پھر میٹنگ کو کنڈکٹ کیسے کیا جائے گا ود ریفرنس ٹو نوٹس، کہ اگر کسی نے نوٹس دی ہو اس میٹنگ کے لیے، کورم نے باقاعدہ اس میٹنگ کی نشاندہی کی ہو یا اس کے لیے ریزولوشن آ چکی ہو. تو لہٰذا اس میٹنگ کو ہم کیسے سمن کریں گے، کیسے کال کریں گے اور اس کو کیسے کنڈکٹ کریں گے. رولز ریگارڈنگ دا فورفیچر اینڈ سرنڈر آف شیئر، شیئرز کو کس طرح ضبط کیا جائے گا اور کس طرح اس کو سرنڈر کیا جائے گا اس کے مطابق رولز. میٹرز ریلیٹنگ ٹو اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ، یعنی آڈٹ اور اکاؤنٹس کے متعلق معاملات. اینڈ رولز ریگارڈنگ دا وائنڈنگ آف دا کمپنی، اور کمپنی کی اختتام کی یعنی اس کی وائنڈنگ اپ کے بارے میں رولز ریگولیشن. تو لہٰذا
ان رول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام رولز کمپنی کی اندرونی معاملات کے لیے، یعنی کمپنی کی مینجمنٹ کے لیے، کمپنی کے چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو لہٰذا میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن، لیکن آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے یہ کمپنی کی بائی لاز ہے، رولز ریگولیشن ہے. اب تیسری جو امپارٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ پراسپیکٹس ہے. پراسپیکٹس جس کے بارے میں ہم نے فارمیشن میں پڑھا تھا کہ جب ہماری کمپنی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے تو انکارپوریشن سرٹیفکیٹ لینے کے بعد پروموٹرز پبلک سے شیئرز کے ذریعے منیمم سبسکرپشن کرتے ہیں. تو اس سبسکرپشن کے لیے باقاعدہ طور پر پروموٹر پبلک کو انوائٹ کرتے ہیں تھرو پراسپیکٹس. تو یہ پراسپیکٹس ایک نوٹس ہوتا ہے یا یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے یا یہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے پروموٹرز لوگوں کو اپر کرتے ہیں فار سبسکرپشن آف دا کیپٹل آف دا کمپنی. یعنی پراسپیکٹس سے مراد وہ نوٹس ہے یا وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے یا وہ اسٹیٹمنٹ ہے یا وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے پروموٹرز پبلک سے شیئر کے لیے اپر کرتے ہیں تاکہ وہ اس کمپنی کی شیئر سبسکرائب کر سکے. آفٹر دی ریسیٹ آف سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن فرام دا رجسٹرار آف کمپنیز، the promoter of a public company invite the public in financial institutions to subscribe to the capital of the company. This notice, advertisement or other document inviting uppers for the subscription to the share capital of the company is called prospectus. یعنی وہ ڈاکومنٹ یا ایڈورٹیزمنٹ جس کے ذریعے پروموٹر پبلک کو، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو اپر کرتی ہے کہ کمپنی کے شیئرز سبسکرائب کر لیں، ایسی ڈاکومنٹ پراسپیکٹس کہلاتی ہے. اونلی پبلک کمپنی کین ایشو اے پراسپیکٹس. صرف پبلک کمپنی کے لیے یہ ریکوائرڈ ہے کہ وہ پراسپیکٹس ایشو کرے گی. اس کے علاوہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے. اب پراسپیکٹس میں کیا ہوگا، اس کی کنٹینٹس کیا ہے؟ In contents, the detailed description regarding the establishment of the company. اس کی کنٹینٹس میں باقاعدہ طور پر کمپنی کی قیام کے متعلق تمام معلومات ہوتی ہے. Its characteristic and its estimated future is given. اس کی خصوصیات اور اس کا مستقبل کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. پراسپیکٹس انکلوڈ بریف ہسٹری آف دا کمپنی. اس میں کمپنی کی ہسٹری انکلوڈ ہوتی ہے. دا مین آبجیکٹس آف دا کمپنی، کمپنی کن مقاصد کے لیے بنی ہے وہ یہاں مینشن ہوتے ہیں. دا لوکیشن آف دا پلانٹ، کمپنی کا پلانٹ کہاں پہ واقع ہوتا ہے. انفارمیشن اباؤٹ پروجیکٹ، پلانٹ اینڈ اٹس مشینری، را مٹیریل. پروجیکٹس، پلانٹ، مشینری اور را مٹیریل کے متعلق انفارمیشن. اکنامک جسٹیفیکیشن اینڈ مارکیٹیبلٹی آف دا گڈس ٹو بی پروڈیوس. اور وہ گڈس جو کمپنی پروڈیوس کرتی ہے اس کی اکنامک جسٹیفیکیشن اور اس کی مارکیٹیبلٹی کی وہ کتنا مارکیٹیبل پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کا یہ مقصد ہے کہ پراسپیکٹس عوام کو کمپنی کی تمام معلومات سے آگاہ کرتی ہے. یعنی عوام کو پراسپیکٹس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ایک کمپنی انکارپوریٹ ہو چکی ہے اور اس کمپنی کی تمام انفارمیشن اس پراسپیکٹس میں عوام کے سامنے آ کے پھر عوام اس کمپنی کے شیئرز کے لیے اپلیکیشن فارم کر سکتے ہیں. دا امپارٹنٹ میٹر انکلوڈیڈ ان دا پراسپیکٹس آر ایز فالوز. اب پراسپیکٹس میں جو اہم معلومات ہوتی ہے، امپارٹنٹ میٹر ہوتی ہے، وہ یہ ہے. نمبر 1، شیئر کیپٹل کے بارے میں. انڈر دس ہیڈ انفارمیشن از پرووائڈیڈ ریگارڈنگ شیئر کیپٹل آف دا کمپنی. یعنی اس ہیڈ کے اندر شیئر کیپٹل آف دا کمپنی کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے کہ کمپنی کی اتھورائزڈ کیپٹل کتنی ہوگی، ایشوڈ، سبسکرائبڈ اینڈ پیڈ اپ کیپٹل کتنی ہوگی،
प्रेजेंट इश्यूज अपर पर सब्सक्रिप्शन की मौजूदा हमने कितनी अपर की है सब्सक्रिप्शन के लिए, बेसिक आप अलाटमेंट ऑफ शेयर, अलाटमेंट ऑफ शेयर की बुनियाद क्या होगी, फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी फॉर परचेज ऑफ शेयर एट्सेट्रा, यानी वो लोग जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उनके लिए परचेज ऑफ शेयर की फैसिलिटी अवेलेबिलिटी कि वो कहाँ से ख़रीद सकते हैं। दूसरी क्लास है कमीशन, दूसरी जो इंफॉर्मेशन है प्रॉस्पेक्टस में वो है कमीशन, ब्रोकरेज एंड टैक्स एग्जम्पशन के बारे में। दिस पार्ट कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कमीशन टू बी पेड टू द बैंकर टू द इशू, के इशू के मुतालिक बैंकर्स को हमने कितनी कमीशन देनी है, ब्रोकर्स को कितनी ब्रोकरेज देनी है, यानी जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर्स की डीलिंग करते हैं उनको ब्रोकर्स कहते हैं, और वो अपना मुआवजा एज कमीशन लेते हैं और उस कमीशन को ब्रोकरेज कहते हैं। टैक्स एग्जम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द शेयर ऑफ द कंपनी, कि जो लोग इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर कितना टैक्स एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी एंड सेल टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इस कंपनी की प्लांट और मशीनरी पर कितनी कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स में एग्जम्पशन है अगर कुछ है। इसके अलावा तीसरी जो हेड होगी वो जनरल इंफॉर्मेशन की है, और जनरल इंफॉर्मेशन में अपॉइंटमेंट, इलेक्शन एंड पावर ऑफ द डायरेक्टर्स लिखी जाती है, वोट राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर लिखा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर किस तरह होगा इसके बारे में लिखा जाता है, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग कितनी होती है इसके बारे में लिखी जाती है। इसी तरह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए जो मालूमात होती है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हेड में होती है। अंडर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग पार्टिकुलर आर प्रोवाइड, इसमें ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑन शेयर कैपिटल होता है, यानी शेयर कैपिटल के बारे में ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट होता है, और एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द नेम्स ऑफ द फाइनेंसी, जो हमारी प्रोजेक्ट होती है उसके मुतालिक हमारी एस्टिमेटेड कास्ट यानी बजटेड कास्ट, और साथ साथ उन लोगों के नाम जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी नेम्स, उनकी एड्रेसेस, उनकी ऑक्यूपेशंस जो कि बोर्ड में होती है। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स, के डायरेक्टर्स की इंटरेस्ट इन डिविडेंड, देयर रिम्यूनरेशन जो कि डायरेक्टर को पेड की जाती है और सेक्रेटरीज को पेड की जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी में डायरेक्टर्स की क्या इंटरेस्ट है कि इनको डिविडेंड में हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता, उनको रिम्यूनरेशन दी जाती है, सेक्रेटरीज को रिम्यूनरेशन दी जाती है। मिसलेनियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फैक्ट्री एंड बैंकर्स, कंसल्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, लीगल एडवाइज़र ऑफ द कंपनी के बारे में और एट्सेट्रा। और आखिर में इस प्रॉस्पेक्टस में एप्लीकेशन और अलाटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑफ शेयर एंड देयर अलाटमेंट, कि किस तरह आपने शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और किस तरह उसकी अलाटमेंट होगी। इज़ क्लियरली मेड टू द प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर, यानी प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर को जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये सारी बातें क्लियरली मेंशन होती है कि आपने किस तरह शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और इस तरह आपको शेयर अलाटमेंट किस बुनियाद पे होगी। तो लिहाजा ये हमारी 3 बुनियादी डॉक्यूमेंट्स थी और ये इनकी डिफरेंट कंटेंट्स थी जो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में होते हैं। थैंक यू।